صدر ٹرمپ جی کہتے ہیں کہ ایران میں نیا گروپ ہے، یہی رجیم چینج ہے، یعنی رجیم چینج کو وہی کہہ رہے ہیں جی کہ نئے چہرے آ گئے. حالانکہ ان کا سسٹم وہی ہے، جس طریقے سے ان کے خامنئی ہے، سپریم لیڈر ہے، جو ان کا عہدہ ہے، اس کے بعد جو عہدے ہم دیکھ رہے ہیں وہی عہدہ، وہی طریقہ کار چل رہا ہے، وہی سسٹم ہے، کوئی پارلیمانی نظام ایسا کوئی ڈیفرنٹ نہیں آیا ان کے یہاں. کیا آپ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں جسے وہ رجیم چینج کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں؟ دوسرے یہ کہ ایران نے جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے. آئی تھنک یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے جتنا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو بتا رہے ہیں. جی بالکل، ایک ظاہر ہے کہ وہ اس وقت آف ریمپ جو چاہتے ہیں، جو کہ اس وقت سارے ہی چاہتے ہیں، پوری دنیا چاہتی ہے کہ آف ریمپ ہو، یہ مسئلہ ختم ہو. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ظاہر ہے، دیکھیں پوسچرنگ تو ہوتی ہے باتوں میں، تو پھر آپ کو اپنی جو کانسٹیٹوئنسی کو آپ نے دکھانا ہوتا ہے کہ آپ اس جنگ میں سے کیا لے کے آئے ہیں. دیکھیں میں نے تو پہلے ہی اپنے کامنٹس میں کہا تھا شروع سے ہی، جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا، کہ رجیم چینج ایریل بمبنگ سے نہیں ہو سکتا ایران جیسے ملک میں. ایک بہت ہی ڈیپلی انٹرینچڈ رجیم ہے، جس کو ایک ملک کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ اس کو بہت پسند بھی کرتا ہے. تو اس طرح نہیں ہوتے یہ اس قسم کے رجیمز جو ہیں وہ چینج، تو وہ تو نہیں ہوگا. لیکن جو باقی چیزیں اب وہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال ہے بات دیکھیں اس سے آگے چلی گئی. ابھی تو بات مذاکرات کی ہو رہی ہے. وہ 15 پوائنٹ کا پلان جو امریکہ نے دیا ایران کو، اس میں جو نکات ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. وہ تو اس میں وہ نیوکلیر کا بھی ایشو ہے، ساتھ ہی ساتھ میزلز کی سائٹس کا بھی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ جی آپ پراکسیز جو ہیں، جس کو وہ جو گروپس ہیں جس طرح حماس، حزب اللہ وغیرہ، جو ہوتیز ہیں، ان کو آپ سپورٹ نہیں کریں گے. پھر یہ بات ہے کہ جی آپ نئے ہرمز کو دوبارہ سے آپ اس کو ایک فری زون بنے گا، اندر کبھی بند نہیں کریں گے. تو اس قسم کے 15 کے قریب پوائنٹس ہیں جو انہی 4 چیزوں پہ مینلی جو مشتمل ہیں. دوسری طرف ایران نے بھی اپنے مطالبات دیے ہیں. ان کے جو 6 مطالبات ہیں کہ انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا. پھر وہ تو ریپریشنز بھی چاہ رہے ہیں کہ جی ہر جانا دیں. ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں یہ ملٹری بیسز یہاں سے ختم کریں. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے یہ ساری سینکشنز لفٹ ہوں. اچھا، امریکہ نے یہ کہا ہے، جو اپنے پوائنٹس ہیں 15، اس میں یہ کہا ہے انہوں نے کہ وہ سینکشنز لفٹ کریں گے بتدریج، اس کے بعد گریجولی. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا امریکہ کو اور ان کی پھر ایون ٹریڈ شروع ہوگی. وہ بھی ایک انہوں نے ظاہر ہے اس میں رکھا ہے کہ جی بالکل اکنامکلی بھی وہ ایران کو بالکل انٹیگریٹ کیا جائے گا بین الاقوامی لوپ میں. تو وہ دونوں تو کیرٹ اور اسٹک دونوں اس میں ہیں، ان 15 پوائنٹس میں موجود ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بھی جو اہم چیز ہے، جو بہت خوش آئند بھی ہے، اور میں یہ کہتا رہا ہوں اس سے پہلے بھی کہ پاکستان کی اس وقت ایک یونیک سچویشن ہے، کیونکہ پاکستان کے برادرانہ تعلقات ایران کے ساتھ بھی ہیں. بہت نزدیک ترین برادرانہ تعلقات سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی ہیں، اور پھر امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ساری سائٹس پاکستان پہ اعتماد کرتی ہیں. تو اس لیے پاکستان نے میڈیشن جو فیسیلیٹیشن ہے پچھلے دنوں کافی زیادہ اس میں انوالو رہا ہے، اور اب اس کا نتیجہ ہے کہ اسلام آباد محور بن رہا ہے ان ساری نیگوسیشنز کا آنے والے دنوں میں. اور اس چیز کا قوی امکان موجود ہے کہ جو ہے نا کہ شاید وائس پریزیڈنٹ یا مارکو روبیو اس لیول پہ نیگوشیشنز کے لیے آئیں یہاں پہ، اور ایران کی سائڈ سے بھی اسی طرح ان کی اعلیٰ ترین قیادت یا ان کے نومینیٹڈ لوگ آئیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، جو پہلے مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے. اس کی وجہ یہ کہ ایران سمجھتا ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اسرائیل نواز ہیں. جیرڈ کوشنر تو آپ کو پتہ ہے یہودی ہیں. تو وہ اب چاہتے ہیں کہ، اور ساتھ ہی وہ چاہتے ہیں لیول ریز ہو. جے ڈی وینس کی بات کر رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ کی. تو اب یہ مذاکرات انشاءاللہ اگر اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو بہت تک جو ہے نا ایک پوری دنیا کی پاکستان کے جو سفارتی کردار ہے اس کے پہ ایک تقویت بھی ملے گی، ظاہر سی بات ہے عالمی سطح پر. اچھا جوہر صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی، 15 نکاتی ایک وہ پیس پلان بھی آ گیا ہے، ایران کا 6 نکاتی پیس پلان بھی آ گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ 1000 سے زائد سولجرز ڈپلوائے کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہاں سے جاپان سے US مرینز بھی لانے کا سوچا جا رہا ہے، بوٹس آن گراؤنڈ، خرگ جو آئلینڈ ہے وہاں پر. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ کہیں یہ پلان تو نہیں ہے کہ دوبارہ سے 5 دن بعد یا 5 دن کے بیچ میں مذاکرات کے بیچ میں دوبارہ سے مذاکرات سیبوتاژ کر دیے جائیں گے اسرائیل کے کہنے میں، کیونکہ یہ پیٹرن تو رہا ہے اسرائیل کا ہمیشہ سے مذاکرات کو سیبوتاژ کرنے کا؟ یا پھر یہ جو بیان ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا یہ صرف عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمتیں تھیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو ڈکریز کرنے کے لیے تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیشن ہے، جو ٹاکس ہیں، یہ لاجیکل کنکلوسیو اینڈ تک پہنچیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہے نا وہ بلکہ 1000 نہیں 4500 وہ جو ہے نا وہ ایکسپیڈیشنری فورس اس کو کہتے ہیں، وہ مختلف ملکوں سے امریکہ منگوا رہا ہے. وہ تو کوئی ہفتہ پہلے سے طے تھی
اور میں تو اس کا بارہا ذکر بھی کر چکا تھا کہ امریکہ کو اسپیشل آپریشن کرنا چاہ رہا ہے اور اسی لیے وہ ساری فورسز اپنی منگوا رہا ہے. دیکھیں وہ تو بالکل بیک اپ پلان تو ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے ان مذاکرات کی جو ابھی اگری کیے ہیں سائڈس یا اگری کر رہے ہیں ابھی, وہ ابھی بھی بات چل رہی ہے, تو اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں, اور ان اینی کیس اس سے پریشر بھی جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسری سائڈ پہ پریشر ڈالا جائے کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو پھر دیکھیں اس کے بعد یہ آنے والا ہے. تو وہ جو اب دیکھیں 4,500 جو ہیں ان سے آپ کوئی ایران کو انویڈ تو نہیں کر سکتے, اس سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اسپیشل آپریشنز کر سکتے ہیں, مے بی یہ جو آبنائے ہرمز کے ساتھ کوسٹ لائن ہے, یا پھر وہ بات ہو رہی تھی کہ وہ نیوکلیر 450 کلو مواد ہے, افزودہ یورینیم ہے 60%, اس کو سیز کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے, یا پھر ایران پہ ڈائریکٹ ایک جو ہے کوئی اسپیشل اٹیک ہو اس قسم کا جو ہے نا ہوا سے. لیکن وہ جو ہے نا اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے چیز ختم ہو جائے گی ساری. تو میرے خیال ہے کہ دیکھیں یہ دونوں سائڈس کی طرف سے, ایران کی طرف سے بھی بہت زیادہ ابھی بھی تھریٹس دیے جا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو وہ چیزیں جو ہے وہ پوسچرنگ میں آتی ہیں, وہ ساری وہ جو ہے نا پریشر ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے پلان بی بھی ہوتا ہے. کیا اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہے, پھر ظاہر ہے ان کے پاس ایک اور پلان ہوگا امریکنز کے پاس, اور وہ میں کہہ چکا ہوں اس پہ کہ وہ پھر اس قسم کے پلانز ہوں گے جو اسپیشل آپریشنز لانچ کریں گے. تو لیکن اس سے مذاکرات کا عمل سبوتاج نہیں ہوگا. مذاکرات کا عمل تو جو ہے نا وہ سبوتاج تو اسی چیز سے ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں سائڈز جو ہیں وہ الاسٹیسٹی نہ دکھائیں, کوئی فلیکسیبلٹی نہ دکھائیں, تو وہ سب سے زیادہ جو خطرہ ہے اس وقت مذاکرات وہ اس سے ہو سکتا ہے. جوہر صاحب میں چاہتی ہوں ذرا آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پاکستان ایک تو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. دوسرا بلومبرگ نے دعویٰ کیا ہے کہ خلیجی ممالک کی وارننگ کے بعد ٹرمپ ایرانی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے سے پیچھے ہٹے اور پھر یہ مذاکرات کی طرف معاملات آگے بڑھیں. لیکن ہم پاکستان کے رول کی بات کریں, فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے, اس کی بھی تصدیق ہوئی. پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ٹویٹ کیا اس کو ری پوسٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پہ. انڈیا کافی زیادہ اس پر حیران و پریشان ہے. پاکستان کی ایسی کیا بہترین سفارتی حکمت عملی رہی کہ اب امریکہ پاکستان کو بطور ثالث کے طور پر, یا میں اگر اس میں ایڈ یہ بھی کر لوں کہ خلیجی ممالک بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس میں رول پلے کرے, یہ امپورٹنس کے بارے میں بتائیے گا, اور کون سا ایسا رول ہے اس پوری جنگ کو ختم کرنے میں جو ہم بڑا زبردست طریقے سے پلے کر سکتے ہیں, کیا کیا آپشنز ہیں جن پر بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ انڈیا اس میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے اس ڈپلومیسی میں, اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں وہ بدنام ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی جو پالیسیز ہیں, دیکھیں عرب ملکوں کا اعتماد انہوں نے کچھ کھو دیا ہے, کیونکہ ابھی وہ تو آپ نے دیکھا وہ اسرائیل جا کے تو پنگے بڑھا رہے تھے, وہ تو وہاں پہ جا کے ان سے بغلگیر ہو رہے تھے نیتن یاہو سے, اور وہاں کے بڑے جو ہے خطرناک بیان وہاں سے دے رہے تھے. پھر اس کے بعد ایران نے بھی دیکھا کہ جی جب وقت آیا تو انڈیا کہیں بھی نہیں تھا, ویسے ان کی بڑی دوستی کا دم بھرتے تھے, اور جب وقت آیا تو اس وقت ایک ان کی طرف سے واضح اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی کوئی, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسے بھی شواہد آئے کہ وہ وہاں پہ انٹیلیجنس کوئی جو ہے نا انڈین آپریٹیوز جو ہیں وہ اسرائیل کو ہیلپ کر رہے ہیں ایران میں. تو وہ اعتماد جو ہے اپنا کچھ کھو بیٹھا ہے, اور پھر ظاہر ہے ان کی فورن پالیسی میں وہ جس طرح سے ٹیررزم کو وہ ایز اے ٹول آف فورن پالیسی استعمال کر رہے ہیں, اس سے بھی ان کی کریڈیبلٹی ختم ہوئی. دوسری طرف پاکستان کو آپ دیکھیں کہ پچھلے جو ہے نا خصوصاً پچھلے سال 1.5 سال سے پاکستان کا ایک رول ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ بڑا ابھر کے سامنے آیا ہے, اور پھر پاکستان کا ایک رول ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو ہے نا وہ ابھر کے آیا ہے, اور ایک ایسی اسٹیٹ جس کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. دیکھیں نا چین کے ساتھ پاکستان کے مثالی تعلقات ہیں, سعودی عرب اور خلیجی ممالک کے ساتھ بھی, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ایک برادرانہ تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ہے ہمارے بہت ہی پازیٹیو فیز میں ہیں ہم اپنے تعلقات کے. تو اس وجہ سے جو ہے نا پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ جہاں پہ اعتماد جو ہے دوسرے ملک پاکستان پہ کر رہے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگی ان مذاکرات کی صورت میں, اور ان سے انشاءاللہ کوئی جو ہے نا ایک اچھی چیز سامنے آئے گی. کیونکہ دیکھیں گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا, ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک سائڈ کی ساری باتیں تو نہیں مانی جائیں گی, لیکن اہم چیز یہ ہے کہ دونوں سائڈز جو ہیں وہ مظاہرہ کریں تحمل کا, برداشت کا, اور جو ہے نا فلیکسیبلٹی کا, تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں انشاءاللہ. جوہر مذاکرات کامیاب ہوں یہ ہم سب کی دعا ہے. جوہر صاحب ایک بڑا پیچیدہ اینگل ہے اس تمام تر پیس ٹاکس کے حوالے سے, میں چاہتا ہوں آپ اس پر ذرا روشنی ڈالیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز ایسی بھی ہیں جو کہ شاید اس بات پہ اتنی خوش نہ ہوں یا اتنے
راضی نہ ہوں کہ یہ جو تمام تر وار سچویشن ہے یہ ایران کی شرائط پر ختم ہو، کیونکہ اگر ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹتی ہیں تو ایرانین آئل کی ہیجمنی ہوگی مارکیٹ کے اندر، اور وی آل نو کہ ایرانین آئل از دا سیکنڈ بیسٹ آفٹر امریکن WTI. تو بہت سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے لیے یہ ایک نقصان دہ بات بھی ہو سکتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا یہ والا اینگل بھی ہوگا؟ جی میں اسے نہیں سمجھتا، وہ اس کو اس طرح کو نہیں دیکھتے. دیکھیں بلکہ اس ریجن کا میں تو گلف کا جو آئل ہے وہ کوالٹی میں ایون WTI جو ہے نا، ویسٹ ٹیکسن آئل جو ہے اس سے بہتر ہے، ایران کا تیل بھی اس سے بہت بہتر ہے. تو یہ جو ریجن ہے اس کا تیل دنیا میں سب سے مہنگا بکتا ہے، اس کے بعد پھر برینٹ کروڈ، اور اس کے بعد پھر WTI کی قیمتیں جو ہے نا ان سے کافی کم ہوتی ہیں. تو یہ جو ہے دیکھیں، اس ایران اگر انٹیگریٹ ہوتا ہے تو اس کا فائدہ ان سارے ملکوں کو یہ ہوگا کہ یہاں پہ ایک دیر پا امن قائم ہوگا. یہ سارے ملک جو ہیں خلیجی ممالک تو اس وقت ایک سیف ہیونز کے طور پہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں نا، جہاں پہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آتی ہے، پوری دنیا کی ٹورزم آتی ہے. تو اور خود بھی ظاہر اتنی ان کی تو آدھی آبادیاں ایکسپیٹریٹس کی ہیں، تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹیبلٹی اور سیکورٹی کا ماحول ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں یہ معاہدہ ہوتا ہے، ایران واپس انٹیگریٹ ہوتا ہے، سینکشنز لفٹ ہوتی ہیں، تو یہ کنیکٹیوٹی بڑھے گی، پورے ریجن کی جو پیس اور سیکورٹی ہے اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اس کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے بھی پورے ریجن کی اچھا ہوگا. جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں سے کافی سارے ملک بھی یہی چاہتے ہیں. دیکھیں سعودی عرب نے چائنا کی توسط سے ان سے ریپروشمان کی تھی، باقی جو ملک ہیں ان کے تو کئیوں کے بڑے اچھے تعلقات، عمان کے تو بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں ایران سے، اسی طرح قطر کے بھی. تو وہ ملک چاہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک ایسا ماحول ہو جہاں پہ وہ، کیونکہ پہلے سمجھتے تھے کہ یہ ایران اپنی پراکسی آرگنائزیشن کے ذریعے جو ہے نا وہ انفلوئنس کرتا ہے، اور تھوڑا اس وجہ سے خطرہ بھی سمجھتے تھے. اگر وہ چیز ختم ہو جائے، ایک کمپریہنسو اگریمنٹ ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے ملکوں کے لیے، اس خطے کے، بلکہ نہ صرف اس خطے کے بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بہتر ہوگا. کیونکہ اس وقت تو پوری عالمی معیشت جو ہے وہ ولنریبل ہوئی ہے. یہ جو ہے نا آئل جو کرائسس اس وقت، اور یہ صرف آئل کا کرائسس نہیں ہے. دیکھیں 34% دنیا کی فرٹیلائزرز بھی یہیں سے گزرتی ہیں آبنائے ہرمز سے، 31% گیس بھی دنیا کی یہیں سے گزرتی ہے. تو یہ تو ایک بہت اس لحاظ سے جو ہے بہت بڑا کرائسس ہے. اور اگر ایک یہ کمپریہنسو سیٹلمنٹ ہوتا ہے تو وہ تو جو ہے نا پوری دنیا کی معیشت کے لیے بھی اور اس ریجن کے لیے تو بہت ہی زیادہ ترقی اور سلامتی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. تھینک یو سو مچ جوہر سلیم صاحب.